بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمر نے جا، بابا جان شمر نے جا مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا. شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے باترتیب، بنے گی گل سے مقتل کے خواب سب کا نصیب. نہ دیکھ پاؤ گے جو وقت آ رہا ہے قریب، شریک ہو گے یہاں جو عرض ہے حبیب. ہلاؤ تمہیں گلگلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو. پلٹ کے آئے گا کوئی برائے قربانی، تمہیں خبر ہے کئی دن سے بند ہے پانی. ادا کریں گے بھلا قیس حق کے مہمانی، یہاں کے خون میں ڈوبے گی ملک کی پیشانی. ہلانا تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو. سناتے ہیں ہلاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں. غلام جو ہمیں لگتے ہیں جان سے پیارے، کریں گے جنگ یہی 3 روز کے پیاسے. لہو لہو نظر آئیں گے گود کے پالے، شہید ہو گے یہاں نونہال زینب کے. ہلاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو. لہو میں ڈوبے ہوئے داستاں سناتے ہیں، ہلاؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں. حسین زندہ باد. زمین کو کتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے، زمین کو کتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے. کہ بولا عرش مولا حسین زندہ باد. حسینیا حسینیا محمد علی محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی اجازت کے ساتھ الحمدللہ یہ ہمارے لیے تو شرف کی بات ہے کہ ایک عالم بعمل اور افصح فی اللسان احسن فی الوجه بس ہمیں جہاد بس ہمیں ماں بہتر خوب الحمدللہ. خدا عالم آپ کا سایہ مومنین کے اوپر اور آپ کو خدمت خدام اہل بیت کی اللہ بیشتر توفیق دے. سب سے بڑی جو بات ہے اور جب مجلس میں کوئی بزرگ موجود ہو تو ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ درس جس طریقے سے دہرا لیا جاتا ہے نا ویسے ہی ہو جاتا ہے بس. اور ذکر اہل بیت میں نے بہت پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ تنہا ذکر اہل بیت کا یہ شرف ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ذاکر کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ خود نیچے بیٹھتے تھے ذاکر کو اوپر بٹھاتے تھے. اس لیے کہ ذکر اہل بیت نہ تنہا انسان کو بلند کرتا ہے بلکہ امام حسین کی عظمت نے زمین کو عرش سے بلند کر دیا. یہ تنہا ذکر سید الشہداء کا شرف ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں پر رہنے والے، قدس میں رہنے والے، ملکوت میں رہنے والے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ فرصت دے دی تو جا کر ذریعہ حسین کا طواف کرتے ہیں. یہ ہم چیز ہی کیا نہیں، ہم تو بس چاہتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. وہاں پر تو وہ آتے ہیں جنہیں اللہ نے پاک بنایا ہے. ہم تو اپنے آپ کی طہارت کی سند لینے جاتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ہو جائے. اور آج الحمدللہ جو یہ ایام چل رہے ہیں لوگ ہجوم در ہجوم پہنچ رہے ہیں، گروہ در گروہ پہنچ رہے ہیں. پروردگار تمام مومنین کی جان اور مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے. یہ بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے. اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے ہر طریقے کی نجاست سے ویسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. گفتگو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہو چکی ہے. اور چونکہ ایام ہیں شہزادی کونین کی وہ کامیاب بیٹی جس نے مقصد حسین کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی چھوڑ دیا. ذکر ہے ان شہداء کربلا کے وارثوں کا کہ دنیا نہیں سمجھتی تھی کہ امام حسین یہ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں. زینب جس کے سائے کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، یہ امام حسین لے کر کیوں جا رہے تھے. اس وقت انسان نہیں سمجھا، آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے. زینب اگر نہ ہوتی تو حسین کا مقصد کربلا میں ختم ہو گیا ہوتا. مقصد حسین کے پاسبان
مقصد حسین کی محافظ، مقصد حسین کو جلا بخشنے والی، مقصد حسین کو حیات بخشنے والی، اور تاریخ نے آ کر کے بتا دیا کہ اگر عورت با کمال ہو تو وہ وقت کے امام کی بھی مددگار بن سکتی ہے۔ جناب زینب علیہ مقام نے اپنے آپ کو اسی طریقے سے پیش کیا، اور یہ وہی ایام ہیں جہاں پر ممالک کا ہجوم کربلا کی طرف روانہ ہے، اور ادھر سے اہل حرم بھی آ رہے ہیں کہ سعادت جسے مل جائے وہ اپنے آپ کو تو کسی نے مجھ سے کہا کہ لوگ یہیں سے کربلا ہی سے جنت ملتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، کربلا ہی سے جنت نہیں ملتی، بلکہ کربلا اصل میں جنت ہے۔ جنت تو حسین کے غلاموں کا گھر ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہماری اصل جنت کربلا ہے، اس لیے تو کربلا میں تو حسین کے غلام جا کر رہے ہیں، تو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ جو در حسین پر اپنے آپ کو کامیاب کر لے گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوانا اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس میں کوتاہی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نور ہے، اہل بیت علیہ السلام چراغ ہدایت ہے۔ اللہ جس طریقے سے قرآن کو بار بار پڑھا جائے، جس طریقے سے قرآن کو پوری کائنات کے سامنے پیش کیا جائے، قرآن اور اہل بیت میں بس ایک فرق ہے، قرآن الفاظ کا نام ہے، اہل بیت اعمال کا نام ہے۔ اگر انسانیت کو دین سے قریب کرنا ہے تو اہل بیت کو پہچانو، اور میں بار بار اس چیز کو بالکل یہ کہ آج کے دور کی ضرورت ہے ہم سب۔ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، جس طریقے سے اللہ مسلمانوں کا خدا نہیں، اللہ صرف ایک قوم کا خدا نہیں ہے بلکہ ہر ذرے کا خدا ہے، اسی طریقے سے حجت کسی خاص قوم کے لیے حجت نہیں ہوتی، بلکہ جس کا مولا خدا ہوتا ہے اس کے لیے حجت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ ضرورت ہے اس کو پہچانوانے کی، اور آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اگر مسلمانوں کو ترقی حاصل کرنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام سے ویسے وابستہ ہو جائیں جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اسے پہچانو، کامیابی قرآن سے اکیلے نہیں ملنے والی ہے، کامیابی کے لیے اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے۔ اور جو اختلافات جو پوری کائنات میں پھیلائے جانا، ایسی باتیں کرنا جس سے عالم اسلام میں، عالم انسانیت میں تفرقہ ہو، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک بات کہوں گا، اگر فرض کر ایک مثال دوں، ہماری جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ حقیقت کو ہم بیان نہیں کرتے، حقیقت کو بیان، اہل بیت حقیقت ہے، صرف اہل بیت حقیقت ہے، اور باقی ساری دنیا افسانہ۔ ہر انسان نے کون ہے جس نے اہل بیت کا احترام نہیں کیا؟ ہر ایک نے اہل بیت کا احترام کیا، چاہے وہ اصحاب ہو، مسلمان ہو، رہتی دنیا تک ہر کوئی اہل بیت کا احترام کرتا تھا اور انشاءاللہ کرے گا، کیونکہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اندھیرے کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اگر آپ کہیں اندھیرے میں جا رہے ہو، کوئی اندھیرا ہو جہاں پر آپ کو کچھ دکھ نہ رہا ہو، تو آپ کھڑے ہو کے تاریکی میں چلاتے نہیں ہیں اندھیرے چلا جا، یہ ہو جا، فلانا ہو جا۔ ہم یہ نہیں کرتے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہ ہے، اندھیرے کو برا بھلا نہ کہو، چراغ جلا دو۔ یہی ہے نا طریقہ۔ اندھیرے کو برا بھلا کہنے سے اندھیرا نہیں جائے گا، اگر اندھیرے کو مٹانا ہے تو چراغ جلا دو۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ اگر تاریخ انسانیت کو، یہ انسانی جو تاریکیاں ہیں، یہ انسانی وحشت ہے، یہ انسانی دہشت ہے، اس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں انسانیت بگڑ رہی ہو، اندھیروں میں جا رہی ہو، ذکر حسین کرتے چلے جاؤ۔ جتنا حسینی ذکر بڑھتا چلا جائے گا، تاریکیاں خود بخود دور ہوتی جائیں گی۔ صلوات و محمد و آل محمد۔ یہی تو مطلب ہوا، ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے حسین۔ سمجھو حسین کو، اہل بیت کو سمجھو، اللہ نے انہیں کیوں خلق کیا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچان لو، اگر اپنے خلقت سمجھ میں آ گئی تو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا، یہ ہماری سمجھ میں بخوبی آ جائے گا۔ اور جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ کائنات کو اللہ نے دو تین طریقوں سے، ہر شے کو
ایک نظام کے تحت اللہ نے پیدا کیا، ایک سسٹم کے تحت، ہر چیز کی خلقت کا ایک سسٹم. اگر مثال کے طور پر، اور خاص طور سے جو جینس کی بحث ہوتی ہے اباز بھائی، جینس کی، وہ پہننے والی نہیں، وہ جو انسان کا وجود، جو جس کا لیجیے کہ جو انسان کی کوالٹیز ہوتی ہیں نسلوں والی. ایک مثال دوں آپ کو اور یہاں کے لیے مناسب رہے گا. کہتے ہیں کہ جیسے کھوجا کمیونٹی ہے، اس کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں گے نا تو بھی یہ تجارت کر لیں گے. کہاں سے آئے اس کے پاس؟ اس کی جینس سے. دنیا میں جہاں جہاں ہے یہ پہچانے اپنی تجارتوں کی وجہ سے جاتے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں کہ بط کے بچے کو تیراکی سکھائی نہیں جاتی، پانی میں ڈال دو تیرنا شروع کر دیتا ہے. کبوتر کے بچے کو اڑنا سکھایا نہیں جاتا، شیر کے بچے کو درندگی سکھائی نہیں جاتی، جو گھاس کھانے والے بچے ہیں ان کو گھاس کھانا سکھایا نہیں جاتا. ان کی جینس میں ہے، بڑے ہوں گے وہ عمل ظاہر ہو جائے گا. یہ انسانیت کا جوہر ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھے، ہر انسان کے اندر اللہ نے کمالات کو بھر دیا اٹھا کے. اللہ نے اپنے رسول کو پوری کائنات میں سب سے افضل قبیلے میں خلق کیا. قریش جیسا کوئی قبیلہ نہیں، بنی ہاشم جیسا کوئی گھرانہ نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بہترین قوم و قبیلے میں خلق کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کیسے ظاہر ہوتا ہے. یہ داستان وہاں سے ہے یونس بھائی کہ ایک بہت غریب انسان تھا. اچھا، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کوالٹی کو امیری میں، اور جب کسی کو غریب دیکھتے ہیں تو اسی لیے نہج البلاغہ میں ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا ہو تو دوسروں کے عمل بھی آپ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ خالی ہو تو آپ کا بھی عمل دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے. اگر ہم غریب ہیں اور کسی امیر کے دروازے میں صدقہ بھی دیں گے تو لوگ کہیں گے اس کے پاس کیا ہے، وہ اندر والے نے بھجوایا ہوگا. پتہ ہے کہتے ہیں کہ امیر انسان جو رول گولڈ ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ سونا، وہ بھی پہنے تو لوگ کہیں گے بڑی اچھی جویلری ہے، پتہ نہیں کسی امیر ملک سے لایا ہوگا. ناممکن ہے نا نثار بھائی کہ نثار بھائی جھوٹا سونا پہنیں گے. اصلی سونا لے کر آئے ہوں گے، اصلی گاڑی چاہے چینی گاڑی ہو، مگر لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ جو ہے وہ مرسیڈیز بینز والی گاڑیاں ہیں تو نہیں پہچانتا ہے. لیکن اگر کوئی غریب ہو یا تو لوگ کہیں کہ جھٹک کے لایا ہے، اور یا تو یہ ڈپلیکیٹ لے کر چل رہا ہے. حقیقت یہی ہے. اعتبار دنیا، اقبال دنیا. دنیا جب منہ پھیر لے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا آپ کی طرف منہ کر لے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غریب انسان اس کو پکڑ کے لائے گا کہ یہ بڑا باہنر آدمی ہے. ہوا کیا تھا؟ بادشاہ ایک تاج لگاتا تھا. تاج جانتے ہیں؟ اس تاج پر پہلے ایک موتی لوگ لگاتے تھے، موتی. اچانک یہ ہوا، ہمارے ہندوستان نہ کہوں بلکہ ہندو پاک کہہ لوں، کیونکہ مغل تو دونوں جگہ حکومت کرتے تھے، تو ہندو پاک کہہ لوں، بنگلہ دیش کو بھی لے لوں. تو کوہ نور ہیرا مشہور تھا، ابھی وہ تو لندن میں موجود ہے میوزیم میں. کوہ نور ہیرا دنیا کا سب سے قیمتی اور مضبوط ہیرا. بادشاہ لوگ اپنی زینت کی، جتنا امیر بادشاہ اتنے بہترین موتیاں اپنی پیشانیوں پر لگاتے تھے. اس سے پتہ چلتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں موبائل، میں کہتا ہوں کہ سیمسنگ میں اور ایپل میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. لیکن جب انسان ایپل نکالتا رہتا ہے، ایپل سے والا ہے. ایپل میں اور کچھ نہیں ہوتا کیا نکالنے والے کی کوالٹی پتہ چلے. سیمسنگ آپ کتنا بھی بڑا نکالیے گا، نارمل انسان کی متوسط گھرانے والا، ایپل سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بزنس اچھا چل رہا ہے، جاب اچھی چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. کیوں کہ آپ سمجھ لیں کچھ چیزیں جو ہوتی کیٹیگری انسان کی معین کر دیتی ہیں. عام انسان کی گاڑی گھوڑا مکان جو بھی چیزیں انسان کی کوالٹی اسی کیٹیگری کو فکس کرتی چلی جاتی ہے. لہذا بادشاہوں کے تاج پر لگے ہوئے جو موتی ہوتے تھے وہ ان کی کوالٹی کو بیان کرتے تھے. مصیبت یہ ہوئی ایک بادشاہ کی پیشانی پر جو موتی لگا تھا وہ اندر سے خراب ہونے لگا. اب اس نے سب کو بلانے شروع کی، پرابلم کیا ہو گئی اس میں؟ آج کے آپ لوگوں کے زمانے شو پرابلم تھی، کیا ہو گیا اس کو کہ موتی خراب ہونے لگا. ہر آدمی اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے، کسی سمجھ کا نہیں آ رہا. ایک انسان راستے میں جا رہے، کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے تو غریب نے کہا کہ کس کا موتی؟ مجھے معلوم. وہ کہتے نا مرتا کیا میں کرتا والی بات، بھائی کوئی نہیں پتا چلا رہا ہے، چلو تمہیں کو لے کے چلتے ہیں. لے کے پہنچے اس کو، جیسے اس کو موتی دکھایا، ہاں ذکی بھائی اس کو موتی دکھایا تو اس نے کہا اس موتی کے اندر کیڑا ہے. کیڑا جانتے ہیں؟ کچھ آپ بھی ایسے ہی بولتے ہوں گے، کچھ کیڑا، اس کے اندر کیڑا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اس کے اندر کیڑا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کیڑا ہے. بادشاہ نے کہا اگر نہ ہوا تو آپ کی تلوار آپ کے پاس ہے، میری گردن میرے پاس ہے، مار دینا.
کیس ختم. ارے بھائی اس کو تو کیا کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, ایک زندگی مار دینا, غریبی بھی ختم ہو جائے گی, ہم بھی ختم ہو جائیں گے, ساتھ ساتھ دونوں کا کام ختم ہو جائے گی. کہا توڑو اس موتی کو. توڑا, اندر سے کیڑا نکلا. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا وہ تو چھوڑ دیجیے بات. کہا لے کے جاؤ اس کو, چونکہ اس کے بعد بہت پتے کی بتائی, اس کو لے جاؤ بادشاہ کا جو آشپز خانہ ہے, جو کچن ہے, اس میں لے کے, چونکہ ہمارے جیسے کچن تو ہوتے نہیں تھے, بادشاہوں کے کچن تو ہزاروں لوگوں کو کھانا بنتا تھا, بڑا کچن کا لے جاؤ, وہیں پہ اس کو ٹھہراؤ اور کیا کرو, اس کو وہاں جو بچا کچا کھانا ہو اس کو کھلا دیں گے. ویری گڈ. لے کے آئے, چلا گیا. ایک دن پھر بادشاہ نے اس کو بلایا. آپ جب کسی سے سوال کریے عباس بھائی اور آپ کو جواب مل جائے تو سوال بڑھنے لگتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں, خاص طور سے عالموں سے تو اتنا میرے خیال سے نہیں پوچھا جاتا, دعا تعویذ والوں کی بڑی پکی ہوتی ہے. اگر کسی نے دعا لکھی اور آپ کا سٹیک وہ بزنس کا چل گیا تو اگلا بزنس شروع کرنے سے پہلے اسی کو بلائیں گے, چاہے وہ انڈیا اور پاکستان میں رہتا ہوں. تو آپ کی تو دوائیں بڑی مجرب ہیں. روشن بھائی, جو اس نے لکھا میرا کام پکا ہو گیا, تبھی بلا کے لاؤ اس کو. پھر اس کو بلا کے لایا گیا. کہا میرا سب سے بہترین گھوڑا یہ ہے, آپ یہ بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. گھوڑا تو آپ کو بہت اچھا ہے, مگر ایک کام کرنا, اس کو دریا اور پانی کے پاس نہ لے کر جانا. کیوں؟ کہ بس لے کے نہ جانا اور پانی میں کود جائے گی. اور اس کو تعجب ہوا, اس کو کیسے پتا. چلو ٹرائی, اس کے ٹرائی مارتے ہیں کہ یہ پانی میں کودتا ہے کہ نہیں. لے کے چلا وہ ادھر دریا کے پاس پہنچا. جیسے اس گھوڑے کو لے کر پہنچا دریا کے پاس, دریا کے اندر, اب آپ یہ بتائیے تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ابھی تو بائک ہے آپ کی, کار, وہ تو آپ کے ہینڈل میں, اگر کہتے کوئی گھس جائے گا, دیکھا آپ کی گاڑی, آپ چاہے اتنا اسٹیئرنگ سنبھالے وہ ادھر گھس جائے گی, گھوم جائے گی, تو آپ کو تعجب ہوگا نا. اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرا گھوڑا پانی میں کود جائے گا. بلایا, کہا باتیں تو تم بڑے غضب کی کرتے ہو, میرے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری, میرے بارے میں. کہا میں بولوں گا نہیں, آپ ماریں گے مجھے. کہا چونکہ جیسے اس نے بتایا, کہا کہ لے جاؤ اس کو, پھر وہی کچن میں کھانا وانا کھلا, وہی پہ سلا دینا. پھر پوچھتا ہے اس سے کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. کہا آپ مارے گی. کہا نہیں بتاؤ. ماروں گا نہیں. جب وعدہ لے لیا تو کہا کہ معاف کریے گا, آپ بادشاہ نہیں ہیں. دو کیس تو چلو بھیا سمجھ میں آئے گا, بادشاہی کو کہہ رہا ہے کہ آپ بادشاہ نہیں, تم کنگ نہیں ہو, تم راجا نہیں ہو. تو کہا لے گا اس کو جیل میں ڈال دو. ماروں گا نہیں, مگر جیل میں اس کو ڈلوا دو. لیکن چونکہ دو فیصلے اس نے پرفیکٹ دیے تھے, عالم اسلام نے بھی دیکھا ہے, غیروں نے آ کر قبول کر لیا کہ جو مدینے میں اللہ کے رسول کے بعد جتنے بھی سخت ترین مسئلے ہیں انہیں سوائے علی کے کوئی حل نہیں کرنے والا. غیروں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ان کی ولایت کو تسلیم کر لیا, کیونکہ آنکھیں ان کی دیکھنے والی تھی, لیکن جو اندھے تھے, دن تو تھا مگر انہیں سورج نظر نہ آیا. صلوات بر محمد والے محمد. کیونکہ سورج کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا بھی تو ضروری ہے, نور. اگر آنکھ میں نور نہیں ہے تو سورج آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ چاہے جتنا بھی آسمان کی گرمی تو لگے گی, مگر سورج نظر نہیں آئے گا. لیکن چونکہ دو سوال کا جواب بہت پرفیکٹ, تو تیسرے میں کنفیوز ہے, آیا نہیں کہ غلط تو کہے گا نہیں کہ. تو اگر جب کسی کو پتا ہو کہ مجھے یہ کہے کہ کیا, سب سے پہلے کس کے پاس جائے گا؟ وہ اماں کے پاس. اماں بتاؤ سچ سچ, میں بادشاہ ہوں کہ نہیں. کیا فالتو کی بات کر رہے ہو تم, اتنے دن سے تو بادشاہت کر رہے ہو, راجا بنے ہوئے ہو, حکومت کر رہے ہو, یار تمہارے دماغ میں یہ کیوں سوجھا کہ تم بادشاہ نہیں ہو؟ کہا نہیں, آپ بتائیے سچ سچ, آج آپ کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا بیٹا سچ میں تم بادشاہ نہیں. کہا پھر میں کون ہوں؟ کہا میں اور تمہارے پاپا, ہمارے پاس اولاد نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ ڈر تھا کہ تمہارے یہ جتنے بھی تمہارے پاپا جن کو کہتے ہو, ان کے بھائی اور رشتے دار حکومت لے لیں گے اور یہ ظلم کریں گے سماج کے اوپر, رعایا کے اوپر, پبلک کے اوپر. لہٰذا ہم لوگوں نے پلاننگ یہ کیا کہ ایک کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیں گے. وہ بچہ کس کا لایا جائے؟ جو کچن میں عورت کام کرتی تھی
اس کے یہاں تم پیدا ہوئے، ہم نے تمہیں لے لیا، اور لینے کے بعد پوری دنیا میں یہ شور مچا دیا کہ ہمیں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہا بس اماں آپ نے بتا دیا، بادشاہ تمہیں بن گیا مگر صفت وہی کچن والی عورت کی ہے۔ اتنے اچھے اس نے جواب دیے، مگر اس نے کچن میں رکوا کر کچن کا ہی کھانا کھلوایا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اس لیے کہ بادشاہوں کا مزاج کھانا کھلانا نہیں ہوتا۔ بادشاہ کے سامنے جب کوئی اچھے جواب دیتا ہے تو وہ موتی اور ہیرا دیتے ہیں، بچا کچا کھانا نہیں دیتے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان چاہے جتنا ترقی کر جائے، جس نسل کا ہے وہ نسل اپنا اثر دکھائے گی۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ یہ حقیقت ہے، اب پوری کائنات میں دیکھ لیجیے، جو انسان جس نسل کا وہ اثر وہ دکھائے گا۔ لہذا آج ضرورت ہے اہل بیت کو کائنات کے سامنے پیش کرنے کی، اس لیے کہ اگر اہل بیت علیہ السلام پیش کر دیے گئے، اس کو چھپانے، اہل بیت کے ذکر کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کا ذکر ایسا نہیں ہے کہ جو کائنات کے چہرے کے اوپر کوئی کالک لگ جائے۔ اہل بیت تو خود نور ہے، جو ان سے وابستہ ہو جائے اسے منور کر دیتے ہیں۔ اہل بیت وہ نور ہے۔ اور پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کل ہی ایک بات چل رہی تھی ہمارے بزرگوں سے کہ مولا جب بلائیں، تو میں نے یہی کہا تھا کہ اب ماشاءاللہ بہت سے لوگ گئے، ایران میں بھی جو بہت سے ہمارے بزرگوں کے بچے وہاں پر رہتے ہیں، وہ سوال بہن کی طرف زیارت گئے۔ میں نے کہا کہ مولا نے تو سب کو بلایا ہوا ہے، سبھی کو بلایا، اب یہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی طلب ہے۔ اور آقا یہاں پر تشریف فرما ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مشہد میں رہتے ہیں، کربلا میں رہتے ہیں، مگر سال ہر سال وہ روزوں کی زیارت نہیں کر پاتے، اور کتنے ایسے ہیں جو 7 سمندر پار رہتے ہیں، ہر سال زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اہل بیت سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ بلائیں گے تو ہم جائیں گے۔ جن کا دروازہ حور کے لیے کھلا ہو، ان کا اپنے شیعوں کے لیے کیسے بند ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دروازہ حور کے لیے کھلا ہے۔ آج آپ یہ بتائیں، اگر حور کا مزاج آپ دیکھ لیں روز عاشور سے پہلے، تو حور کی خطائیں قابل معافی نہ ہوتی، قیامت تک کے لیے ہر لعنت کی ابتدا حور سے ہوتے حور پر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مؤسس تھا کربلا کا۔ مگر اہل بیت علیہ السلام نے ایک چیز کو پیش کیا، ایک گھٹن محسوس جب کرنا تو حور بن کر چلے آنا۔ ہمیشہ ہم کھلا رکھتے ہیں اپنے گھر کا دروازہ۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے کہ گنہگار کو اپنی شرمندگی کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ اہل بیت ہے۔ کیوں اہل بیت ایسے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے کمالات کا مظہر ہے اہل بیت، اللہ کے کمالات کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے اہل بیت۔ جس طریقے سے بڑا سے بڑا گنہگار، تاریخ گواہ ہے، بڑا سے بڑا گنہگار نبیوں نے تو اپنی بزم سے نکالا ہے، مگر ایسے ایسے گناہ جو کیے ہیں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، جاؤ اس میرے بندے کو لے کر آؤ۔ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی جو صفات کا مظہر ہوں گے، اللہ تو ایسا ہے کہ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، کسی کو اوپر ظاہر بھی نہیں کرنے دیتا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور یہ 2-3 طریقے سے یہ روایت وارد ہوئی۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ ہم اس دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں قبول کرو گے؟ رب عزت آپ دعا میری قبول نہیں کریں گے، کون کرے گا؟ کہا تمہارے بیچ میں گنہگار بیٹھا ہوا ہے، اس گنہگار کی وجہ سے ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے ایسی اس بات کو کہا جب تک وہ گنہگار ختم نہ ہو جائے بیچ سے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ جناب موسیٰ نے کہا بھائی تمہارے بیچ میں کوئی گنہگار ہے۔ اچھا، نبیوں کا کمال اپنی جگہ، اصحاب نبی کا کمال اپنی جگہ۔ ابھی تو ہمارے یہاں اندر مصیبت یہ کہ اگر کسی مجمع میں یہ پتہ چل جائے کہ اس انسان کی وجہ سے جس کے اندر یہ صفات کوئی گنہگار موجود ہے، تو آدھا مجمع تو ایسے اٹھ کے چلا جائے گا کہ لگ رہا ہماری وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ یا اگر سب ٹھیک ہیں تو جس کے اندر اگر ہم جانتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ ہمارے اندر صفات الہی تخلق باخلاق اللہ تبارک و تعالی، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں آ پائی، اللہ نے خود ستار العیوب کا ہمیں ستاریت سکھائی ہے، لوگوں کے عیب کو چھپاؤ۔ ہماری عادت کیا ہے؟ اگر کسی مجمع میں برا انسان ہے، اٹھ جاؤ نا تمہیں، اپنے کو نہیں، اٹھ جاؤ، تمہیں تمہاری وجہ سے دعا قبول نہ ہو رہی ہو۔
جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی اس مجمع میں ایک انسان ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، گنہگار۔ جیسے جناب موسیٰ نے اس بات کو پیش کیا، سارے تو بیٹھے رہے، لیکن جس نے گناہ کیا تھا وہ لرز گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیس ہونے والا ہے، وہ لرز گیا، دل سے دعا یہ مانگی، پروردگار مجھے معاف کر دے، اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ادھر اس کے دل سے دعا نکلی، ادھر اللہ نے موسیٰ کے اوپر وحی کی، موسیٰ جو تم نے دعا مانگی تو وہ قبول ہو گئی، یا اللہ کوئی اٹھ کے گیا نہیں، کوئی الگ سے آیا نہیں، آخر وہ تھا کون؟ کہا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے اس کا نام بتایا نہیں، ابھی تو وہ گناہ سے معاف ہو چکا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اگر یہ گناہوں کا احساس گنہگار کو دلا دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے صفات الہی اور جمال و جلال الہیہ کا مظہر نہیں ہے۔ بس میں نے ایک جملہ کہا تھا، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر وہی صفات ہے جو اللہ کے اندر صفات ہے، لہذا اللہ جس طریقے سے اپنے بندوں کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے اسی طریقے سے اہل بیت کو اس نے مظہر رحمت اور ذریعہ رحمت قرار دیا ہے بندوں تک۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہماری ذمہ داری اہل بیت کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچانا، جس حد تک بھی جس کے اندر صلاحیت ہو۔ کوئی ذکر کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے تو ذکر کرے، کوئی نوحہ پڑھ سکتا ہے، جتنا ہو سکے اہل بیت علیہ السلام کو پوری کائنات تک پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ جس دن یہ پوری کائنات تک پہنچ گئے، جس جگہ یہ پہنچیں گے نور بن کر، نور پہنچا اندھیرا خود بخود مٹتا چلا جائے گا۔ اور میں نے ایک دن آپ کے سامنے اس چیز کو کوٹ کیا تھا، کسی مسیحی نے کہا تھا کہ اگر حسین ہمارے پاس ہوتے تو پوری دنیا میں مسیحیوں اور کرسچن کے سوا کوئی دوسرا رہتا نہیں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ حسین ہمارے پاس ہے، حسین امت مسلمہ کے پاس ہے، حسین مسلمانوں کے پاس اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں تاریکی ہے تو ہم نے نور حسین کو کائنات کو دکھایا نہیں، ہم نے حسینی جمال کو دکھایا نہیں۔ ایک سے پہر میں امام مظلوم نے اللہ کی مرضی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک سے پہر ہی تو ہے جس دن امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب لٹا دیا۔ اصل حالو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام کی منزلوں کو طے کر رہا تھا، تو ظالموں نے کام یہ کیا تھا کہ شہداء کے سروں کو اہل بیت کے بیچ لا کر رکھا تھا۔ ام لیلہ کے سامنے علی اکبر کا سر، زینب و کلثوم کے سامنے حسین و عباس و اور محمد کا سر۔ اس لیے سر رکھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجمع سر دیکھنے کی وجہ سے زینب کا کھلا سر نہ دیکھے، سر بھی دیکھو، زینب و کلثوم کا کھلا سر بھی دیکھو۔ عزادارو آج سوچیے اسی اثناء میں بعض ارباب مقاتل اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ تمام شہداء کے سر گزر رہے تھے، انہی سروں میں آپ جانتے ایک سر مولا علی اکبر کا تھا۔ جب یہ سر گزر رہا تھا تو عورتوں نے دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اللہ کرے جب یہ جوان اس دنیا سے گیا ہو تو اس کی ماں مر چکی ہو، اللہ کرے جب یہ جوان اس دنیا سے گیا ہو تو اس کی ماں اس دنیا میں نہ رہی ہو۔ اے عزادارو ام لیلہ نے اپنے سینے کو پکڑ لیا، اپنے کلیجے کو تھام لیا، کیسے اس نے مصیبت کو علی اکبر کی برداشت کیا ہوگا۔ اے عزادارو مقتل لکھتا ہے اور مقتل میں پوری طریقے سے یہ موجود ہے اور اہل بیت سے یہ روایت ہے۔ آپ جناب ام لیلہ کا تو اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ عزادارو ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں، ہمارے آپ لوگ بھی موجود ہیں۔ اولاد ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے۔ ماں باپ کو جب اللہ اولاد کی نعمت دیتا ہے تو اولاد وہ چیز ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بڑھاپے کو بھی نہیں دیکھ پاتے، اپنے اولاد کی جوانی میں خوش رہتے ہیں۔ جب ام لیلہ کا تو ہم سوچ نہیں سکتے، مقتل کہتا ہے
تین مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر ایسا لگا تھا امام حسین قتل ہو گئے، امام حسین مر گئے۔ عزیزان گرامی، علی اکبر وہ شہید ہے جس کی شہادت سے پہلے امام حسین شہید ہو چکے، جن کے اس دنیا سے جانے سے پہلے امام حسین کی جان نکل گئی۔ اور جناب کبریٰ سے بھی روایت ہے اور دیگر مقاتل میں اس چیز کو نقل کیا جاتا ہے۔ تین مقامات وہ ہیں کہ جب جناب علی اکبر کے جانے کے بعد امام حسین کو ایسا لگا کہ امام حسین شہید ہو گیا۔ میں ایک جملہ میں کہوں گا، امام حسین کو جب یہ تینوں مرتبہ احساس ہوا ہے تو جناب علی اکبر زندہ تھے۔ آپ یہ سوچے، جب علی اکبر کی زندگی میں ایسا لگ رہا تھا حسین مر گئے، تو جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہوں گے تو حسین کی جان کہاں گئی ہوگی، حسین کو احساس کہاں ہوا ہوگا۔ مقتل کہتا ہے جب پہلی مرتبہ جناب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں رخصتی کے لیے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی پھوپھیوں سے رخصت لینے کے لیے، تو بہنوں نے لجام فرس کو پکڑا، بہنوں نے جناب علی اکبر کے رکاب کو پکڑا، بھیا ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، یا علی اکبر ارحم علی غربتنا، اے بھیا ہماری غربت اور ہمارے پردیسی ہونے پر رحم کرو۔ علی اکبر چلے ہیں، مقتل کہتا ہے، جناب کبریٰ کہتی ہے یہ وہ وقت تھا جیسے میرا بھائی خیمے سے نکلنا چاہتا تھا، خیمے سے علی اکبر تو نکل آئے مگر امام حسین زمین پہ گر گئے۔ عزادارو، امام حسین زمین پر گرے اور حالت ایسی تھی جیسے امام حسین کی جان نکل گئی ہو۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے، مقتل کہتا ہے دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب جناب علی اکبر مقتل میں گئے، جنگ کر کے واپس آئے، پیاس کا عالم یہ ہے کہ علی اکبر ایک جملہ کہتے ہیں، بابا ایک قطرہ پانی کا دے دیجئے، میں ان کے سامنے جاؤں اور جنگ کروں۔ مقتل کہتا ہے جب جناب علی اکبر نے امام حسین سے پانی کا مطالبہ کیا تو امام حسین کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے امام حسین کی جان نکل جائے گی۔ اے ارباب عزا، علی اکبر کو حسین نے رخصت کر دیا۔ ایک مرحلہ اور ہے عزادارو، ابھی علی اکبر زندہ ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب آخری آواز آئی ہے، یا ابتا علیک منی السلام، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو، حسین زمین پر گرے۔ مقتل کہتا ہے یہی وہ مقام تھا جہاں زینب نے دیکھا اگر حسین کی حفاظت نہ ہوئی حسین قتل ہو جائیں گے، حسین مر جائیں گے۔ اے عزادارو، حسین علی اکبر کے جنازے پر، لیکن اس سے پہلے زینب علی اکبر کے جنازے پر پہنچ چکی۔ ایسا نہ ہو حسین علی اکبر کو دیکھے حسین کی جان نکل جائے۔ جیسے ہی زینب کو دیکھا، اے میری زینب خیمے میں جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ اے عزادارو، زینب نے حسین کو تو بچا لیا، اے زینب اب تیری رضا کو کون بچائے گا؟ شامیوں کا بازار، کوفیوں کا دربار، واہ مصیبتا واہ علی واہ حسین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کتھائے نوحہ صغرا تو معاف کرنا، اکبر کتھائے نوحہ صغرا تو معاف کرنا، اکبر کتھائے نوحہ صغرا تو معاف کرنا، دم گھٹ رہا ہے میرا صغرا تو معاف کرنا، اکبر کتھائے نوحہ صغرا تو معاف کرنا، زخموں کے درمیان ہوں لمحوں
का समा है, सहरा धुआं धुआं है, एक हश्र का समा है, सहरा धुआं धुआं है, सहरा धुआं धुआं है, आंखों में है अंधेरा, सुगरा तू माफ करना, अकबर का था नौहा, सुगरा तू माफ करना, बेहाल हो चुका हूँ, हर आस खो चुका हूँ, बेहाल हो चुका हूँ, हर आस खो चुका हूँ, हर आस खो चुका हूँ, मत इंतजार करना, सुगरा तू माफ करना, अकबर का था नौहा, सुगरा तू माफ करना, अकबर का था नौहा, सुगरा तू माफ करना, दम घुट रहा है मेरा, सुगरा तू माफ करना। السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا خليل القربى السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن إمام الإنس والرجال أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وظهورا ورحمة الله وبركاته